حضور تاج دار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ نے خود اس مضمون کو بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ ایک بڑے اہم خطبے کا عنوان اور موضوع بنا کر بیان فرمایا تھا۔ آخری حج کیا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے۔ یہ حدیث کی کتاب ہے سنن ترمذی، السنن للترمذی، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے 3792 نمبر پر۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم فی حجتہ یوم عرفۃ وہو علی ناقتہ القصویٰ یخطب۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کو دیکھا۔ کب دیکھا؟ کہا حجۃ الوداع کے موقع پر دیکھا، جب حضور نے آخری حج فرمایا۔ کہاں دیکھا؟ کہا یوم عرفۃ، عرفات میں جب حاجیوں کا قیام ہوتا ہے، عرفہ کے دن، یعنی جب خطبہ دیا جاتا ہے میدان عرفات میں، وہاں میں نے حضور کو دیکھا۔ اور محبوب علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَىٰ، حضور اپنی اونٹنی قصوہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یخطب، اونٹنی پر تشریف فرما ہو کر سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبہ ہو رہا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ لیں، آخری حج تھا، میدان عرفات تھا، اور عرفات کے میدان میں جب حج کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، حضور خطیب اعظم، ایک کوئی لاہور کا خطیب اعظم ہے، یعنی لاہور کا سب سے بڑا خطیب ہے، ایک کوئی خطیب اعظم پنجاب ہے، ایک کوئی خطیب اعظم پاکستان ہے، ایک کوئی پوری دنیا میں بڑا خطیب شمار کیا جاتا ہے، گردانا جاتا ہے اور گنا جاتا ہے، اور ایک پھر اس کائنات کے آفرینش کے نقطہ آغاز سے لے کر آج تک، اور آج سے صبح قیامت تک، اور قیامت میں پھر وہاں بھی جب اگلے پچھلے سارے جمع ہوں گے، جہاں جناب آدم بھی ہوں گے، جناب نوح بھی ہوں گے، ابراہیم بھی ہوں گے، اسماعیل بھی ہوں گے، اسحاق بھی ہوں گے، اپنے دور کا حسن کا تاجدار اور تاجور جناب یوسف بھی ہوں گے، زکریا بھی ہوں گے، دانیال بھی ہوں گے، سلیمان بھی ہوں گے، داؤد بھی ہوں گے، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، 1.25 لاکھ اللہ کے پیغمبر نبی سارے موجود ہوں گے۔ اس وقت وہ منظر سامنے رکھ کے، یعنی جب علی الاطلاق آغاز سے انجام تک سب کے اوپر اگر بڑا خطیب کسی کو سمجھا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے، اور یہ شان اگر کسی کی ہے جو نبیوں میں بھی پھر خطیب اعظم ہے، اس کا نام محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یعنی حضور نے خود فرمایا کہ جب میدان معاشر میں سب مایوس ہو جائیں گے، اس گھڑی اللہ مجھے یہ شان دے گا کہ میں میدان معاشر میں خطیب بن کے سامنے آؤں گا، میں خطبہ ارشاد فرماؤں گا۔ تو اس لیے یعنی جب ہم علی الاطلاق انڈیپینڈنٹلی، ہم مطلقاً جب کسی کو خطیب اعظم کہیں گے نا، تو پھر خطیب اعظم صرف آمینہ کا لال ہے، پھر صرف سرکار خطیب اعظم ہے، یعنی سب سے بڑے خطیب اعظم کا معنی یہ آدم سے بھی بڑے، موسیٰ سے بھی بڑے، ابراہیم سے بھی بڑے، اللہ کے سارے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں سے بھی بڑے، جو ان سب کے مقابلے میں بھی بڑے خطیب ہیں، اس خطیب اور خطیب اعظم کو آمینہ کا لال کہا جاتا ہے۔ وہ ذات رسالت مآب علیہ السلام ہے۔
تو اب سنیے، آخری حج تھا، عرفات کا دن تھا، میدان عرفات تھا، حضور اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے اور خطبہ مصطفیٰ چل رہا تھا، سرکار کا خطاب چل رہا تھا۔ اس خطاب کے دوران پاک محبوب علیہ السلام نے یہ اگلا مضمون ارشاد فرمایا۔ اب اس کے ساتھ میں صحیح مسلم شریف کی حدیث جوڑ کر پھر مضمون آگے کیے، وہ پھر اکٹھا عرض کرتا ہوں۔ یہاں پر تو ہے کہ میدان عرفات میں، بولیے کہاں؟ حجۃ الوداع، آخری حج کا موقع تھا، عرفات کا میدان تھا، حضور اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے اور سرکار کا خطبہ ہو رہا تھا۔ یہ ہے ترمذی شریف کی حدیث کہ حضرت یزید بن حیان، حضرت حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم، یہ تین تابعی ہیں۔ یہ تین تابعی اس خوش نصیب کو کہتے ہیں جس نے سرکار کا مکھڑا دیکھنے والے کا مکھڑا ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، اسے تابعی کہتے ہیں۔ یہ تین تابعی ہیں، تینوں نے پروگرام بنایا، چلتے ہیں کہیں۔ کہاں چلتے ہیں؟ آج بھی سنگی آپس میں پروگرام بناتے ہیں نا، تو کیا پروگرام ہوتے ہیں؟ چلتے ہیں مری، چلتے ہیں کو ناران کا گان، چلتے ہیں سوات جو وہ کالام کی طرف، چلتے ہیں فلاں علاقے کی طرف۔ تو ان تینوں سنگیوں نے مل کے پروگرام بنایا کہ کہیں ہم بھی چلتے ہیں۔ تو کہاں چلتے ہیں؟ کہا آؤ چلتے ہیں مدینے والے کے صحابی جنہوں نے حضور کا مکھڑا دیکھا اور رج رج کے دیکھا ہے، جنہوں نے گنبد خضرا کے مکی کا دیدار پایا ہے، جنہوں نے رخ مصطفیٰ دیکھا ہے، جنہوں نے حسن و جمال جہاں آرا دیکھا ہے، جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صحبت کا فیض پایا ہے، حضور کی سنگت کا نور جن کو ملا ہے، انہوں نے تینوں نے مل کے پروگرام بنایا، آؤ چلتے ہیں زید بن ارقم کی صحبت اور زیارت کرنے کے لیے۔ تینوں ملے، چلے، پہنچے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو پہنچ کے کہا زید سن، اے زید، یا زید، اے حضور کے غلام زید، لقد لقیت خیرن کثیرا، زید آپ نے تو بہت بڑا خیر پایا ہے۔ کیسے؟ کیا خیر پائیے؟ کثیر خیر۔ انہوں نے کہا رأیت رسول اللہ علیہ السلام، تم نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، اور وسمعت حدیثہ، اور زید تم نے صرف دیکھا نہیں، وہ بولا کرتے تھے تو ان کے لبوں سے نکلنے والے موتیوں کو تمہارے کانوں نے سمیٹا ہے۔ اور کہا غزوت معہ، کا میدان لگتا تھا جہاد کا، اور جب رحمت کائنات میدان میں نکلتے تھے تو زید تمہیں بھی حضور کے ساتھ اسلام کے لیے غزوات لڑنے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے، تم بھی حضور کے جنگوں کے ساتھی رہے۔ وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ، اور زید تم نے سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ لَقَدْ لَقِيتَ يَا زید خَيْرًا كَثِيرًا، اے زید بڑی ہی خیر پائی ہے تم نے۔ اب کہ حدثنا یا زید ما سمعت من رسول اللہ، زید جو کچھ تم نے اللہ کے رسول سے سنا تھا نا، اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دو۔ یعنی یہ تڑپ ہوا کرتی تھی کبھی ہمارے بزرگوں کی، ان کا یہ مزاج ہوتا تھا، یہ طبیعت ہوتی تھی۔ اور اب آج یہ مزاج اور طبیعت یہ کہ دنیا اور ساز و سامان دنیا زیادہ کہاں سے ملے گا؟ آج کا بندہ ادھر زیادہ دوڑے گا جدھر دنیا زیادہ، بڈھا ہے یا جوان، بچہ ہے یا کسی بھی عمر کا ہے، آج ادھر بھاگتے ہیں کہ جہاں سے دنیا زیادہ آتا ہے۔ اور ہمارے اکابرین، علماء امت، محدثین، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، پاکان امت، ان کا مزاج، طبیعت اور ان کا عقیدہ، ایمان، مسلک، مشرب اور ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ غلامان تاجدار کائنات، اگر تم نے سفر ہی کرنا ہے، رخت سفر ہی باندھنا ہے،
تم نے اگر باہر کہیں نکلنا ہے تو اس راستے پر نکلو جس راستے پر تمہیں دین کا لنگر نصیب ہو جائے، حضور کا دین ملے جہاں سے تمہیں، اس راہ پہ نکلو، اس راستے کے مسافر بنو۔ اب تینوں پہنچے، پہنچ کر پہلے جناب زید بن ارقم کی شانیں بیان کی، ان کی عظمت بیان کی، اور بیان کر کے کہا زید اب ہمیں بھی اس میں سے کچھ عطا کر دو جو آپ کو اللہ کے حبیب نے عطا فرمایا تھا۔ حضرت زید نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے یا ابن اخی، اے میرے بھائی، واللہ لقد کبرت سنی، اللہ دی قسم ہے عمر بڑی زیادہ ہو گئی ہے، تساں تک دے پہ میں بڑھاپے دا عالم ہے، عمر رسیدگی کا عالم ہے، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وقت مہدی، زمانہ بڑا گزر گیا ہے محبوب کو دیکھے ہوئے، وَنَسِيتُ بَعْدَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِن رسول اللہ فَمَا حَدَّثْتُكُمْ فَاقْبَلُوا وَمَا لَا فَلَا تُكَلِّفُونِي۔ کہا اب پتہ ہے تمہیں کہ بڑھاپے میں یاداشت کا کیا عالم ہوتا ہے، ذہنی کیفیات کیا ہوتی ہیں، بہرحال ہم نے حضور کو دیکھا ہے، ہمارا ذہن آج بھی ٹھیک ہے مجموعی طور پر، فرمایا جو بیان کر دوں وہ لے لو، اور جو پھر نہ بیان کروں تو مجھے تکلیف نہ دینا، جو بیان کر دوں وہ لے لو۔ تو بیان پھر کیا کیا؟ اب آ گئی وہ بات جو ادھر عرض کی کہ حجۃ الوداع تھا، آخری حج، عرفات کا میدان تھا، عرفہ کا دن تھا، حضور اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور اس وقت خطبہ مصطفیٰ ہو رہا تھا۔ اب یہاں حضرت زید نے کیا فرمایا؟ آپ نے پھر فرمایا ہاں سناتا ہوں ایک حدیث، اب سنو، اب سنو، کہ قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یوماً فینا خطیبا بماء یدعا خمم بین مکہ والمدینہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما و تکریما۔ کہا سناتا ہوں، سنو، کہا آخری حج کر کے مدینے والا مدینے کی طرف عازم سفر تھا، حضور واپس پلٹ رہے تھے، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے غدیر خم۔ کیا نام ہے؟ غدیر کنویں کو کہتے ہیں، اور خم اس جگہ کا نام، خم کا کنواں، وہاں ایک بڑا تالاب تھا، کنواں تھا، کہ اس جگہ سرکار پہنچی اور پڑاؤ کیا۔ آج اس وقت مدینہ منورہ سے جب معتمرین یا حجاج نکلتے ہیں اور مسجد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے میں آتی ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، یہاں اسی جگہ پر وہ غدیر خم کا تقریباً کنواں واقع تھا۔ کہا محبوب علیہ السلام جب حج کر کے واپس پلٹ کے یہاں پہنچے تو یہاں پہنچ کے ہوا یہ، اس کے ساتھ باقی حدیث بھی ملاؤ تو ان کا مضمون یہ ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا بلال جو لوگ آگے ہیں ان کو پیچھے بلا لو، جو پیچھے ان کو آگے بلا لو، اس میدان میں سب کو جمع کر لو۔ حضور کیا کرنا ہے؟ فرمایا ان کو ایک خطاب کرنا ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یوم فینا خطیبہ، کا مدینے والا خطبہ دیتے ہوئے حضور کھڑے ہو گئے، خطاب فرما رہے تھے۔ اب یہاں پر ہے کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان غدیر خم کے مقام پر خطبہ دیا، اور ترمذی میں یہ ہے کہ آخری حج کے موقع پر میدان عرفات میں خطبہ دیا۔ خطبہ دونوں جگہ ایک ہے، تھوڑے بہت الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اور فرق کے ساتھ۔ خطبہ کیا ہے؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے خطبہ یہ دیا، فحمد اللہ واتنا علیہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، ووعظہ، واعظ فرمایا، وذکرہ، نصیحت فرمائی، ثم قال، پھر حضور نے فرمایا اما بعد، فرمایا رب کی حمد اور رب کی تعریف و توصیف کے بعد اے میرے غلاموں سنو۔ اور اس گھڑی حضور کے ساتھ کو 2-4 اصحاب نہیں تھے، وہاں پر 1.25 لاکھ کا مجمع مصطفیٰ کے سامنے تھا۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا اللہ خبردار ایوہ الناس، اے لوگو فإنما أنا بشر، میں ایک بشر ہوں، اللہ نے مجھے شان بشریت سے بھی نوازا ہے اور ہمارے عقیدے قرآن و سنت کے مطابق شان نورانیت سے بھی نوازا ہے۔ یہاں شان بشریت کا تذکرہ ہے۔ فرمایا یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیبہ، کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ رب کا پیغام لے کے اسرائیل آنے والا ہے، اسرائیل آنے والا ہے، اور جب آئے گا تو کہا فاجیبہ، میں پھر جو میرا رب فرمائے گا اس پر میں لبیک کہہ دوں گا۔ مطلب
یہ تھا کہ میں بس دنیا سے اب جانے والا ہوں، وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ اور ایسے ہی وہ حضور جب واپس پلٹ کے طیبہ نگر تشریف لائے تو حجۃ الوداع کے بعد محرم الحرام شریف کا چاند طلوع ہوا، سفر المظفر کے آخری ایام میں حضور علیل ہو گئے، اور ماہ ربیع الاول ربیع النور شریف میں سرکار نے پردہ فرما دیا۔ حضور نے فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَن يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، فرمایا قریب ہے کہ رب کا بھیجا ہوا آ جائے، میں لبیک کہہ کر بارگاہ مولا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ پر حاضر ہونے سے پہلے تمہیں یہ بتا دوں، میں تمہیں لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں تمہیں بے آسرا چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں تمہیں بے سرو سامانی کے عالم میں چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں نے تمہیں دیا اور اتنا کچھ دیا کہ اب تم تو تم ہو، تمہاری نسلوں کے لیے بھی میرا لنگر کافی ہے۔ میں وہ دے کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کا دامن تھام لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا، تو میرے آقا نے فرمایا سنو، تم تو تم ہو، تمہاری نسلوں کا بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیا دے کے جا رہا ہوں؟ فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، اور ادھر الفاظ یہ ہیں انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تدلوا، اور نیچے ایک اور روایت میں انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تدلوا بعدی۔ یہ تین حدیث، دو ادھر ہیں، یہ تیسری یہ ہے، یہ تین روایات ہیں اور مضمون تقریباً ایک ہے۔ فرمایا میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بڑی بھاری چیزیں۔ کون کون سی ہیں وہ بڑی بھاری چیزیں؟ تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں، ان میں سے پہلی فرمایا اولہما کتاب اللہ، ان میں پہلی چیز کا نام رب کا قرآن ہے، رب کا قرآن ہے، بولیے نا سارے، رب کا قرآن ہے۔ یہ میرے اور آپ کے دونوں جہانوں میں عزت کا سامان ہے، ہاں یہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اور پورا مضمون اس پر ہے جو میں نے شروع میں کہہ دیا کہ ان کا دامن تھام لو، دنیا بھی عزت والی، قبر بھی عزت والی، اور حشر بھی، یہ وہ بتا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ کیا ہے یہ قرآن؟ فرمایا فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، میرے غلاموں کتاب کو تھام لو، پکڑ لو، واستمسکوا بہ، اس سے تمسک کرو، مضبوطی سے تھام لو، اس سے دلیل پکڑو۔ آگے فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، سرکار نے قرآن مجید کے حوالے سے اپنے غلاموں کو ابھارا اور اس بارے میں رغبت دلائی، اس بارے میں سرکار نے راغب کیا اور جذبات کو، احساسات کو اور خیالات اور تصورات کو جگایا اور جگا کے اس جانب متوجہ فرمایا اور ادھر توجہ دلائی، رغبت دلائی، اور دلا کر اب ساتھ ہی آگے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا دوسری چیز اس کے بعد کون سی ہے؟ پہلی تو یہ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، پہلی کتاب اللہ اور دوسری فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، دوسرا میرے گھر والے ہیں، دوسرا میرے اہل بیت ہیں، دوسرا میرے اہل بیت ہیں۔ اب دونوں جگہ جو موجود ہے وہ آپ کو عرض کرتے ہیں، دونوں جگہ دوسرا میرے اہل بیت ہیں، یہ فرما کر نا سرکار نے پھر اس کے بعد 3 بار فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ اس جملہ کو دہرایا، تکرار فرمایا، مانا فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں رب کی یاد دلاتا ہوں، میں رب کی یاد دلاتا ہوں، خبردار ان کے حقوق کو پامال نہ کرنا، خبردار
میرے اہل بیت کے معاملہ میں کوتاہی نہ برتنا، لاپرواہی کا شکار مت ہونا۔ اذکرکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ آج ذرا آپ نظر دوڑائیں دائیں بائیں دیکھیں، اس وقت باقی مضمون سارا عرض کر کے میں پھر ایک جملہ کہوں گا، لیکن اب لگے ہاتھوں یہاں بھی سن لو۔ اس وقت آپ دائیں بائیں دیکھو تو تمہیں اگر صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق اہل بیت کے حقوق کی رعایت، ان کی غلامی اور محبت اور پیار اور چاہت اور الفت اگر کہیں نظر آئے گی تو وہ صرف سنی گھرانہ ہوگا، بس وہ صرف سنی جہان ہوگا، بس اس کے علاوہ نہیں نظر آئے گی۔ ہاں ایک ٹولہ تو ہے ان کا، تو اب دیکھ لیں گے ساتھ اپنا کوئی جلسہ ہے سالانہ تو فلانی کانفرنس، وابی کانفرنس تے فلانی کانفرنس ہیں، اس پہ ساری رات لگے رہیں گے۔ اب آج یہ وہ گھڑیاں ہیں یہ کہ یہ 9-10 اس کو شب عاشور کہتے ہیں، اس کو جو کل صبح طلوع ہونے والی ہے نا، اس صبح کو سرکار کے گھرانے کی ننھی کلیوں کو مسئلہ گیا تھا، انہوں نے ایک ایک کر کے جانے والی تھی صرف دین مصطفیٰ کی سربلندی کے لیے، حضور کے دین کے تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے، بقا کے لیے، استحکام کے لیے، سرکار کے دین کی سولیڈیرٹی کے لیے، سرکار کے دین کی عزت، حرمت، تقدس، وقار بچانے کے لیے حسین ابن علی نے اور حسین کے بچوں نے اور سارے گھرانے نے اپنی جانیں ماری تھی، تب جا کے آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے اور ہم یہاں بیٹھے مزے سے بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ اور آج دیکھیں سناٹا ہے، خاموشی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ ویسے تانے دیتے ہو، وہ تو مانتے ہیں حسین کو، وہ تو مانتے ہیں حسن کو، وہ تو مانتے ہیں علی کو۔ میں نے کہا ماننے والے ہوتے ہیں نا اپنے چھوٹے چھوٹے گگو مولویوں کے جلسے ساری رات کریں اور اشتہار لگا کے کریں اور بڑے ڈنڈورے پیٹ کے کریں، اور آج حسین ابن علی جو حضور کے سینے پر چڑھ کے کھیلا کرتا تھا، آج اس کے ذکر کی گھڑیاں آئی ہیں تو دیکھ لیں اس وقت اندھیرے چھائے ہوئے، خاموشی کے پیر ہیں، سناٹے۔ وہ دوسرے چلے جائیں رائے ونڈ والے، یہ آگے اسی روڈ پر آگے واقع، ان کو بھی جا کے دیکھ لیں، اس وقت آدھی نیند وہ کراس کر چکے ہوں گے۔ تو میں نے کہا سنو، ہم اتنے بحث نہیں ہیں، حسین ابن علی اپنی نیند قربان کرے، آرام قربان کرے، اپنا گھر بار قربان کرے، اپنا تن من دھن سارا کچھ قربان کر کے سرکار کے دین کی عزت کی بات کرے، تو ہم آج اور کچھ نہیں، حسین کی عظمت کو سیلوٹ بھی نہ کریں، سلام بھی نہ کریں، ہم آج حسین ابن علی کو واہ واہ اور زندہ باد کہہ کر اور حسین کے نام کا نعرہ لگا کر حسین کی عظمت کا ترانہ بھی نہ لاپیں۔ حسین کی عظمت اور شان حسین کو ہم صحیح معنوں میں خراج عقیدت بھی نہ پیش کریں۔ ایسے جینے سے تو مر جانا بہتر ہے، ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے، ایسی رکھی زندگی سے تو بندہ مر جائے تو بہتر ہے۔ کیوں؟ زندگی تو اس کو کہتے ہیں جس میں ہر گھڑی دل دھڑکے تو نبی کے نام پر، صحابہ کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، ولیوں کے نام پر، مصطفیٰ کے دین کے نام پر۔ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا، 3 بار یہ جملہ دہرایا۔ کیوں دہرایا؟ کیا وجہ تھی؟ کیوں یہ کہا؟ یہ کتاب ہے، اب ذرا سنو۔ پہلی بات تو یہ سرکار نے فرمایا وانا تارکن فیکم ثقلین، میں تم میں بڑی بھاری 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقلین، فیقل سے، فیقل، ثا قاف لام، فیقل بوجھل چیز کو کہتے ہیں، بھاری چیز کو، ثقلین۔ حضرت امام نووی کہتے ہیں قال العلماء، علماء فرماتے ہیں سمی ثقلین، سرکار نے قرآن اور اہل بیت کو 2 بھاری چیزیں کیوں کہا، ثقلین کیوں کہا؟ فرماتے ہیں لِعِظَمِهِمَا، ان دونوں کی عظمت کی وجہ سے۔
کیا مطلب؟ کا قرآن بھی عظمت والا ہے، میرا گھرانہ بھی عظمت والا ہے، ان دونوں کی عظمت کی وجہ سے۔ ایک دوسرا وہ کبیر شأنہما، فرمایا ان دونوں کی شان کے بڑھائی کی وجہ سے۔ کہا لوگوں ان کی کوئی معمولی شان نہیں ہے، ان دونوں کی، قرآن ہو یا میرا گھرانہ اہل بیت ہو، دونوں کی اللہ نے بہت بڑی شان ان کو عطا فرمائی ہے۔ اور آگے اگلی بات یہ بھی ساتھ فرمایا، بعض نے یہ بھی کہا گیا لثقل العمل بہما، کہ ان پر عمل کرنا بڑا اوکھا ہوگا۔ کیا مطلب؟ فرمایا قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن تھامنا یہ بڑا اوکھا معاملہ ہوگا، ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوگا، ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوگا۔ کیسے؟ عملی طور پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ایک ٹولہ وہ ہے جو کہتے ہیں ہم ہیں اہل بیت والے، آل محمد والے، آل اطہار والے، آج کل وہ ان کا پٹنا کٹنا پورے جوبن پر ہے، وہ کہتے ہیں ہم اہل بیت والے ہیں، لیکن سرکار نے تو دونوں کو جوڑ کے فرمانا قرآن اور اہل بیت دونوں۔ اہل بیت بھی اگرچہ ان کے نزدیک وہ معنی وہ نہیں رکھتے جو قرآن و سنت والے، وہ تو اہل بیت صرف مولا علی، سیدہ پاک، فاطمہ پاک، حسن پاک، حسین پاک، ان کو صرف اہل بیت کہتے ہیں، اور وہ کسی کو اہل بیت نہیں مانتے۔ لیکن چلو جیسا بھی ہے، کہتے ہیں جی ہم تو آل محمد والے، اہل بیت والے، ہمارا تو مذہب ہی اہل بیت والا ہے، تو اہل بیت کو تو لے لیا۔ سرکار نے فرمایا تھا قرآن، ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہو، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو، ہاں ایسے ہو۔ اب اہل بیت کو تو لے لیا، چلو جیسا بھی لیا، جتنا بھی لیا، جس انداز میں بھی لیا، ہم چلو ابھی ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، لیکن اہل بیت کو لے لیا تو دوسری طرف آؤ، قرآن کو بھی لیا ہے انہوں نے، ایران والوں نے، شیعہ نے نہیں۔ پوری کتاب اوپر میرے پاس موجود ہے، اس کا نام ہے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب۔ پوری کتاب شیعہ کے ایک بہت بڑے مجتہد نے صدیوں پہلے لکھی، اس نے کہا یہ جو قرآن ہے یہ پورے کا پورا بدلا ہوا ہے، اور میں شیعہ کی 50 کتابوں سے دکھا سکتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ قرآن وہ نہیں ہے جو سرکار پہ اترا تھا، وہ امام مہدی کے پاس غار میں ہے۔ تو یہ تو عام سے عام مسلمان سے بھی پوچھو نا کہ جو اس قرآن کے زیر زبر کے بارے میں شک کرے، ایک حرف اور ایک جملے کے بارے میں شک کرے تو مسلمان ہوتا ہے؟ عام مسلمان سے بھی پوچھو تو وہ کہے گا ایسا کرنے والا، سوچنے والا تو پکا کافر ہے۔ ایسے یہی نہیں، جو قرآن پہ شک کرے وہ بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے تو فرمایا قرآن کتاب اللہ و اہل بیتی یہ دونوں۔ اب اہل بیت کا دامن جیسا بھی تھاما، جس طرح بھی تھاما، اگرچہ وہ بھی ناقص ہے، ان کا عقیدہ مکمل نہیں ہے، لیکن چلو ہم نے مان لیا، جتنا تھاما، جیسا تھاما۔ ہم کہتے ہیں دوسری سائیڈ قرآن کے بارے میں تو بدبختو تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سارا بدلا ہوا ہے، اور جو یہ کہے وہ بندہ تو پکا کافر ہوتا ہے۔ تو اب اہل بیت کی محبت فائدہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقیدہ تو مولا علی کے عقیدے کے بھی خلاف ہے، حسن حسین کے بھی، اہل بیت کے بھی۔ کیوں؟ اہل بیت نے بھی اسی قرآن کو پڑھا ہے جو تمہارے میرے سامنے موجود ہے اس وقت۔ تو جب انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تو اب کسی صورت دونوں جہان کی عزت نصیب ہو سکتی، کوئی برکت مل سکتی، کوئی بخشش اور نجات مل سکتی؟ کیوں؟ دونوں کی بات ہے، قرآن اور اہل بیت دونوں۔ اور دوسری طرف آ جاؤ وہابی اور دیوبندی، اب وہ کہتے ہیں جی ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، بڑا پڑھتے ہیں، بہت قرآن پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھتے ہیں، میں مانتا ہوں پڑھتے ہیں، وہابی بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ بتاؤ آج اس رات میں کیوں تم سب کی مسجدوں میں اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، مرکزوں میں اندھیرے چھائے ہوئے ہیں؟ کیا علی تمہارے نہیں ہے؟ سیدہ فاطمہ پاک کی محبت تمہاری نہیں ہے؟ حسن و حسین کی غلامی تمہیں نصیب نہیں ہے؟ آج دیکھ لو دائیں بائیں۔ تو ایک نے اہل بیت کو لیا، قرآن چھوڑ دیا، ایک نے قرآن لیا اور اہل بیت چھوڑ دیے۔ سنی تجھے مبارک، تجھے مبارک، رب کعبہ کی قسم، مجھے رب ذوالجلال کی قسم، دھرتی کے سینے پر آج کی گھڑی میں فقط سنی ہے جس کے سینے میں قرآن بھی رہتا ہے اور نبی کا خاندان بھی رہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں،
کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. فرمایا قرآن اللہ کی کتاب اور میری عطرت اہل بیت، یہ دو چھوڑ رہا ہوں. حضور آگے میرے آقا و مولا نے فرمایا ما ان تمسکتم بہی، سنو، فرمایا جس نے ان دونوں کا دامن تھام لیا، دونوں کا. اس لیے میں سال کے 12 مہینے آپ سے کہتا رہتا ہوں، وہ خدا کا واسطہ ہے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا ماحول بناؤ. خدا کا واسطہ ہے قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو. اور حضور کے اہل بیت، ان کی محبت بھی ہم سارا سال، لوگ سال میں شاید 1 مرتبہ بیان کرتے ہوں گے، ہم سارا سال تقریباً ہر جلسے میں حضور کے اہل بیت کی عزت کو بھی سلام کرتے ہیں، صحابہ کی عزت کو بھی سلام کرتے ہیں. تقریباً ہر جلسے میں ہمارا کوئی جلسہ پروگرام ان کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا. تو میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ ان دونوں کا دامن جو تھام لے گا، اب کیا ہوگا؟ اب بتا رہا ہوں، اس دنیا کی عزت ہے، یہ ملنے والی ہے. فرمایا جس نے ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن رکھا، ایک ہاتھ میں میرے خاندان کا اہل بیت کا دامن رکھا، کیا ملے گا؟ فرمایا اوروں کی گارنٹی تو نہیں ہے، جن کی یہ حالت ہوگی نا، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں حضور کا خاندان، ادھر دامن قرآن، ادھر دامن خاندان مصطفیٰ. حضور نے فرمایا ایسا جو بندہ ہے، اس کی گارنٹی میں زبان نبوت سے دیتا ہوں. کیا؟ میرے آقا نے فرمایا 1000 کوئی اس پر فتوے لگائے، بندہ، پھر سن لو، فرمایا بندہ وہ ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کا خاندان، جو ایسا بندہ ہو اس پر دنیا کا کوئی بدماش 1000 تانے کسے، 1000 جملے کسے، 1000 فتوے لگائے، میں نبیوں کا آقا و مولا کہہ رہا ہوں، جس کے ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے میں میرا خاندان، لن تدلوا بعدی، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا.